قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں 11ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا اور بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآنی تفاسیر کو جاننے کے لیے، سچے معانی اور مطالب سے آگاہی کے لیے، اور قرآنی حقائق و معارف سے روشناس ہونے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی پاک اور نورانی تفاسیر سے براہ راست فیضیاب ہوں، ان کا مطالعہ کریں، ان پر غور کریں، ان کو سمجھیں، تاکہ قرآن کریم کے مضامین سے آگاہی کے بعد پھر ہم دنیا میں بھی اس نور کو پھیلا سکیں۔ اس کے لیے جماعت کی ویب سائٹ پر بھی یہ سب تفاسیر اویلیبل ہیں، چھپی بھی ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ویب سائٹ پہ جب آپ کسی بھی آیت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، اس آیت کا انتخاب کریں، تفاسیر میں جائیں، اور جس تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اس تفسیر کو سلیکٹ کر کے تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے بھی چند آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں سے چند ایک وقت کی رعایت سے منتخب کر کے ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت 103 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو کرتا دیا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ ممکن ہے اس نے غرغرہ کے وقت توبہ کر لی ہو۔ مومن کا کام ہے کہ حسن ظن رکھے، اس لیے نماز جنازہ کا جواز رکھا ہے کہ ہر ایک کی پڑھ لی جائے۔ ہاں، اگر کوئی سخت معاند ہو یا فساد کا اندیشہ ہو تو پھر نہ پڑھنی چاہیے۔ ہماری جماعت کے سر پر فرضیت نہیں ہے، بطور احسان کے ہماری جماعت دوسرے غیر جماعت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے، اور اس کے متعلق خلفائے کرام نے بعد میں بڑی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور جو یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا غیر جماعت کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو خلفائے کرام نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، یہ بھی آپ جماعت کے لٹریچر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اس میں صلات سے مراد جنازہ کی نماز ہے، اور سکن لہم دلالت کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گناہگار کو سکینت اور ٹھنڈک بخشتی ہے۔ صدقہ کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ صدق سے لیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدق رکھتا ہے۔ دوسرے دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا میں قربانی ہے۔ صدق اور دعا، اگر یہ دو باتیں میسر آ جائیں تو اکسیر ہیں، تو صدقہ وہی صدقہ حقیقت میں بنے گا جو صدق کے ساتھ دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس پر اپنے نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، آیت 113 اور 14، جس میں 113 میں فرمایا تھا کہ نبی اور مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی نبی یا مومنین کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت مانگیں جو شرک کی حالت میں مر گیا ہو۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے کا تعلق ہے تو چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس لیے کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جب ان پر ظاہر کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار سے توبہ کر لی۔ سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یہاں ان 3 صحابہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، ورنہ کئی منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کر لیے تھے۔ ان کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی، صرف ان تینوں کو مقاطعہ کی سزا ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سزا معاف فرما دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ضمنی طور پر اس آیت سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور یوم قیامت پر پختہ یقین تھا، ورنہ ان تینوں سے زیادہ منافقین سزا کے مستحق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کی سزا کا معاملہ یوم آخرت پر چھوڑ دیا۔ آیت 119 سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے معیت صادق کی بہت ضرورت معلوم ہوتی ہے، اور فی الحقیقت ضرورت ہے، لیکن چونکہ ساری قوم ایک وقت میں اپنے امام کے گرد نہیں رہ سکتی، اور اگر ہر فرد قوم کا حاضر بھی ہو تو ہر ایک فائدہ نہیں اٹھا سکتا، طبیعتیں جدا جدا ہیں اور مذاق الگ الگ، اور تقسیم محنت کا اصول الگ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا کہ ایک گروہ حصول تعلیم کے لیے حاضر ہو اور واپس جا کر قوم کو سکھلائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں، لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے۔ اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ، عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں صدق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا حکم دے کر زندوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صادق سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے، یہ بات تو بہت سے ہندوؤں اور دیریوں میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ صادق سے مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کے ہر حرکات و سکنات و قول سب صدق سے بھرے ہوئے ہوں، گویا یہ کہو کہ اس کا وجود ہی صدق ہو گیا ہو، اور اس صدق پر بہت سے تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں۔
چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات، افعال و اقوال میں خدائی نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے، صحت نیت اور پاک ارادے اور مستقیم جستجو سے ایک مدت تک رہے گا، تو یقین کامل ہے کہ اگر وہ دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ صادق کا وجود خدا نما وجود ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کرنی چاہیے، دوسرا طریق یہ ہے کہ کونوا مع صادقین، راست بازوں کی صحبت میں رہو، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر کے تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر خدا ہے، بینا ہے، سننے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو صدہا نعمتیں دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف صحبت میں رہنا چنداں مفید اور کارگر نہیں ہوتا، بلکہ صادقوں کی صحبت کے اختیار کرنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کی جائے۔ صرف اس صحبت میں بیٹھنے کی بات نہیں، بلکہ جب یہ فرمایا کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ان کی صحبت اختیار کرو، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کی جائے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بڑی سہولت رکھی ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے افراد جماعت اور دوسرے لوگ بھی اس آسمانی صادق کے خلیفہ کی صحبت کو اختیار کر سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کھڑا کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کی صحبت انسان کو خدا سے ملانے کا موجب بنتی ہے، اس کے ایمان کی تقویت کا موجب بنتی ہے۔ اگر ہم حضرت امیر المومنین ایہود اللہ کے خطبات کو سنتے ہیں، آپ کے خطابات کو سنتے ہیں، آپ کی مجالس کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور جو باتیں آپ فرماتے ہیں ان کی اطاعت کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح سے گویا ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کونوا مع صادقین۔ تو صادق کی صحبت اختیار کرنے کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں مہیا فرمائے ہیں، ان میں سے ایم ٹی اے ایک بہت ذریعہ ہے۔ پھر آپ خود خلفائے مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے جو کتابیں اور مکتوبات اور ہمیں دستیاب ہیں، ان کا مطالعہ جو ہے یہ بھی انہی کی صحبت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں اور گویا خدا کو پا سکتے ہیں، جو مع صادقین ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونے کا محتاج ہے، اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور ہمت کو بڑھاتا ہے، اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کونوا مع صادقین، تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں۔ فرماتے ہیں اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو اور صادقوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے، پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ فرماتے ہیں تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی اے کافرو یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پاؤ۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی نسبت
دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلے اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انفس کے لفظ میں ایک قرات زبر کے ساتھ ہے، یعنی حرف فا کی فتح کے ساتھ انفسکم، اور اسی قرات کو ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری قرات بھی یعنی حرف فا کے پیش کے ساتھ بھی اسی کے ہم معنی ہے، کیونکہ خدا قریش کو مخاطب کرتا ہے کہ تم جو ایک بڑے خاندان میں سے ہو، یہ رسول بھی تو تم ہی میں سے ہے، یعنی عالی خاندان ہے۔ سورہ یونس کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے تعجب انگیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی نازل کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اس صورت کے مضامین کے تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اس صورت کا مرکزی نقطہ حضرت یونس علیہ السلام پر آنے والا ابتلا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے وحی فرمائی ہے؟ اس کا جواب جو اس میں مضمر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعجب دراصل ان کے اپنے ہی نفوس کی گواہی ہے، کیونکہ وہ لوگ سراسر دنیا کے کیڑے بن گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل نہیں فرماتا۔ دراصل وہ اپنے پیمانے پر جانچتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی وحی نازل نہیں فرما سکتا۔ تو یہ بڑا گہرا اور لطیف نقطہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ وحی و الہام سے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اب کلام نہیں کرتا، کسی سے پر کسی قسم کی وحی غیر شرعی بھی نازل نہیں ہوتی، کوئی الہام نازل نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس سے محروم ہیں، ان کی اپنی حالتیں ایسی ہیں کہ خدا ان سے کلام نہیں کرتا، ان پر الہام نازل نہیں کرتا، انہیں سچی رویا اور کشوف سے نہیں نوازتا، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کسی سے کس طرح خدا نے کلام کر لیا، اب تو خدا کلام نہیں کرتا۔ تو یہ دراصل ان کی اپنی حالتوں کی وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابل جو خدا کے نیک اور پاک لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، انہیں بشارتیں بھی دیتا ہے، انہیں اپنے الہام سے بھی نوازتا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں، یونس کی آیت نمبر 4 میں اللہ یہ ذکر ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے بہت وسیع اور لطیف معانی پر مشتمل ہے، بہت سارے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، میں خلاصتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات ایک عالم کبیر ہے اور انسان ایک عالم صغیر ہے۔ اس کی تفصیل بھی حضور نے تفصیل سے بیان فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ عالم صغیر میں جو انسان ہے سنت اللہ یہی ثابت ہوئی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیل 6 مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، تو اسی قانون قدرت کی راہبری سے ہمیں معقولی طور پر یہ راہ ملتی ہے کہ دنیا کی ابتدا میں جو اللہ جل شانہ نے عالم کبیر کو پیدا کیا تو اس کی طرز پیدائش میں بھی یہی مراتب 6 ملحوظ رکھے ہوں گے۔ لمبا ایک مضمون ہے، اس کو بہت مدلل طور پر بیان فرمایا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ 6 ادوار کیا تھے، لیکن انسان کی پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 6 مختلف مرحلوں میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں ہی اس کا ایک ذکر ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ہی اس مضمون کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ 6 مراحل میں سے گزرنے کے بعد پھر 7واں درجہ تکمیل کا آتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی پیدائش بھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدائش کے سلسلے کو تدریج سے کمال وجود تک پہنچاتا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر یک مخلوق کی پیدائش میں 6 ہی مرتبے رکھے ہیں، اور حکمت الہی نے ہر یک مخلوق کی پیدائش میں یہی تقاضا کیا کہ اس کے پیدا ہونے کے 6 مرتبے ہوں جو 6 وقتوں میں انجام پذیر ہوں۔ کسی مخلوق پر نظر ڈال کر دیکھ لو، یہی 6 مراتب اس میں متحقق ہوں گے۔
یعنی بنظر تحقیق یہ ثابت ہوگا کہ ہر یک جسمانی مخلوق کے وجود کی تکمیل 6 مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور انسان پر کچھ موقوف نہیں۔ زمین پر جو ہزارہا حیوانات ہیں ان کے وجود کی تکمیل بھی انہی مراتب 6 پر موقوف پاؤ گے۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مراتب 6 تکوین کا صرف جسمانی مخلوق میں ہی محدود نہیں بلکہ روحانی امور میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ حضور نے بڑی تفصیل سے جسمانی اور روحانی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے، دیگر مختلف موقعوں پہ خلفائے کرام نے بھی اس مضمون کو اٹھایا ہے۔ بہت ہی لطیف مضمون ہے، جو صاحب علم ہیں، صاحب عرفان ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں تحقیق کے بھی کئی مضامین جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علم اور سائنس کی روح سے تحقیق کر کے اس مضمون پر کام کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس کے شواہد کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرک الزام لگاتے تھے کہ آپ نے خدا پر جھوٹ باندھتے ہوئے قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا میں اس کی قطعیت سے تردید فرمائی گئی ہے کہ وہ رسول جس کو تم صدوق اور امین کہا کرتے تھے، دعوے سے پہلے 40 سال کی عمر تک تو اس نے کبھی کسی انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اب اچانک خدا پر کیسے جھوٹ بولنے لگ گیا؟ یہی وہ معیار صداقت ہے جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے مخالفین کو بلایا اور دعوت دی کہ تم کوئی الزام جھوٹ اور افتراء کا میری سابقہ زندگی پر نہیں لگا سکتے دعویٰ ماموریت سے پہلے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے جو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں کسی عام انسان سے متعلق بھی، تو میں خدا پر یکدم ایک جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا؟ تو یہ جو معیار صداقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اسی پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اس طرح سے اپنی صداقت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو الہاماً بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا کہ یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا؟ چنانچہ یہی مضمون پھر اگلی آیت میں بھی چلتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ کیا آپ فرماتے ہیں یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بہت ہی بری بلا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی گہرا اور لطیف نکتہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے سچے ماموروں کی تکذیب کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، اور یہ تکذیب ان میں جھوٹ کی اشاعت اور جھوٹ کی انتہا تک پہنچنے پر ایک گواہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب پر جن لوگوں نے کمر باندھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری قوم جھوٹی ہو چکی ہے، اور خود وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جھوٹ وہاں پہ ہر جگہ پہ، ہر مرتبے پہ، ہر سطح پر بہت پھیل چکا ہے، اور ناسور کی طرح ان کو اندر سے کھاتا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ جھوٹ کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ تکذیب کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹے کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ جھوٹے لوگ ہمیشہ مجرم بن جایا کرتے ہیں، ظالم ہو جایا کرتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو کاٹ لیتے ہیں
حق سے اپنے تعلق کو کاٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو حق ہے اس کی طرف سے آنے والے سے تعلق کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کی تکذیب پر وہ مصر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پھر وہ مجرم بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کاٹے جاتے ہیں اور وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے جو ایک ہم واقعاتی انداز میں بھی اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں بہت ہی پرحکمت ہیں۔ میں نے چند جملے پڑھے تھے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نظام کی کل بھی صدق کی ہے۔ جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سپر کذب کو خیال کرتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ آنی اور عارضی طور پر شاید کوئی فائدہ انسان سمجھ لے، لیکن فی الحقیقت کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قوا زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا اور خدا کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اظلم ٹھہرتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں پس صدق اختیار کرو۔ جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں خدا کے کلام اور نبیوں کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے حقیقی معنی اور مطالب سے آگاہی اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی سچائی سے پیار اور سچوں سے پیار بہت ضروری ہے۔ سورہ یونس کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ نبی کی زندگی میں ہی اس کی ساری پیشگوئیاں پوری ہوں، ہاں بعض اس کی زندگی میں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قیامت تک کے لیے لاتعداد ایسی پیشگوئیوں کا ذکر فرما رہا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پوری ہونی شروع ہوئیں اور اب تک پوری ہوتی رہیں اور قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس معیار صداقت کثرت و قلت کی بنا پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگ مجھے طبیب اور تجربہ کار سمجھتے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ سب بیمار میرے ہاتھ سے شفا پا گئے؟ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوگ کیوں میری طرف رجوع کرتے ہیں؟ کثرت کی بنا پر۔ پس تمام پیشگوئیوں کا انہی الفاظ میں پورا ہونا ضروری نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیاں ہیں وہ مختلف رنگوں میں پوری ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کی کثرت سے پورا ہونا اس کی نبی کی صداقت پر گواہی ہوتا ہے۔ بعض ایسی پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو اپنے اندر جو استعارات لیے ہوئے ہوتی ہیں، بعض اس کے مخفی پہلو ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ ضروری نہیں کہ ہم ساری پیشگوئیاں جو وعدے ہیں ان کو پورا کر دیں، یہ ضرور پورے ہوں گے، لیکن کچھ آپ کی زندگی میں اور کچھ آپ کے بعد۔ پھر سورہ یونس کی آیت 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار ہو، یعنی یقیناً سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے دوست ہیں، یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تو ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ نہ ان پر خوف مستعلی ہوتا ہے کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا فلاں بلا سے کیوں کر نجات ہوگی، کیونکہ وہ تسلی دیے جاتے ہیں،
اور نہ گزشتہ کے متعلق کوئی حزن و اندوہ انہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبر دیے جاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی خلاف ایمان و خلاف فرمانبرداری جو باتیں ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو سچی خوابیں کثرت سے آتی ہیں، جیسا کہ ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ وعدہ دے رکھا ہے اور فرمایا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، لیکن کفار اور منکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتیں۔ آپ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، یعنی اللہ اور رسول کے تابع ہو گئے اور پھر پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں بشرا ہے، یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعے سے اور نیز مکاشفات سے ان کو بشارتیں دیتا رہے گا۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ان کے لیے مقرر ہو گئی، یعنی اس کامیابی کے ذریعے سے ان میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا، اور جو سچے نجات یافتہ نہیں ان کے مقابل میں دم نہیں مار سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بڑی کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، تقوی کی راہوں پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی بشارتیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی استقامتیں عطا فرماتا ہے، اپنے سچے رویا سے اور خوابوں سے اور الہام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں ولی بن جائیں اور خدا تعالیٰ ہمارا دوست ہو اور ہمیں اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جائے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام